میرے والد صاحب مرحوم جب کبھی بھی کیلکولیشن وغیرہ کیا کرتے تھے تو وہ کبھی ہاتھ سے کر لیں گے یا ان کے دماغ سے کیلکولیٹ کر لیتے، زبانی یاد ہوتے تھے. اور مجھے 2+2 بھی 4 کرنا پڑتا تھا تو وہ بھی میں کہتا تھا کہ کیا ضرورت ہے. ایڈریس پہلے لوگوں کو یاد ہوتے تھے بھائی، مجھے ایڈریس یاد ہوا کرتے تھے. اور اب کیا ہوتا ہے، میپس پہ جا کے چلو جی لگا دیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ وہ پہنچا دے گا. لوگوں کو فون نمبرز اپنے گھر کے علاوہ اپنے رشتہ داروں کے فون نمبرز یاد ہوا کرتے تھے، زبانی بتا دیا کرتے. سالگرہ یاد ہوتی تھیں، اپنے آئی ڈی کارڈ یاد ہوا کرتا تھا، اپنا بینک اکاؤنٹ کا نمبر یاد ہوا کرتا تھا. لیکن سب کچھ اب سوائے آپ کو اپنے نمبرز، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اپنا نمبر بھی یاد نہ ہو، اپنے نمبرز کے علاوہ اپنے موبائل فون کے علاوہ کچھ یاد نہیں رہتا. لوگ اپنے پاسورڈ تک بھول جاتے ہیں. خیر پاسورڈ تو بہت ہی کمپلیکیٹڈ چیز ہے، لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کے اندر بھی میرے جیسے لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، 2 فیکٹر ایتھنٹیکیشن کرتے ہیں تاکہ یاد نہ رہے تو چلو ریکوری ہو جائے. لوگوں نے اب سب کو جو ہے نا ایکسٹرنل ٹولز یعنی کہ گوگل سرچ یا پھر میپ نکال لیتے ہیں، گوگل میپ نکال لیتے ہیں. ان سب پہ ہم نے اتنا ریلائی کرنا شروع کر دیا. اور جو ایک چیز آ گئی نا، ٹچ موبائل، ٹچ موبائل نے ہماری زندگی میں یہ کر دیا کہ موبائل نمبر پہ نام پہ کلک کریں فون لگ جائے گا. تو ہمیں نمبر ملانے کی ضرورت اور اب تو بول بھی دیں تو تب بھی ہو جاتا ہے. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سابق سربراہ شعبہ نفسیات جناح اسپتال کراچی ڈاکٹر پروفیسر اقبال آفریدی صاحب. تو اقبال آفریدی صاحب، میں یہ تو نہیں بھولا کہ آپ ہمارے پاس پہلے بھی تشریف لائے تھے، لیکن اتنا وقت بعد آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. تو یہ ذرا بتائیے گا کہ کیا معاملہ ہے؟ واقعتاً ہم اپنی یادداشت کو چیلنج کرنا چھوڑ چکے ہیں. ہم کتنا خطرناک ہے. آپ مجھے بتائیں آپ کی جنریشن پہ کیا اس کا امپیکٹ اتنا ہے جتنا اب ہماری اور آنے والی جنریشن جو ابھی ہے کرنٹ اس پہ ہے، جس کا جین زی کا تذکرہ اکثر کرتے ہیں، یا اس کے بعد کی جو جنریشنز ہیں اس پہ؟ یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ پہلے لوگ جو ہے ان کا طرز زندگی یہ تھا کہ محنت مشقت کرتے تھے، ٹی وی کے لیے اٹھ کے کھولنا پڑتا تھا. اب جو ہے ریموٹ آ گیا، اسی طرح سے جو ہے وہ پاور اسٹیئرنگ آ گئے. پہلے جو ہے ہینڈل سے سٹارٹ کرتے تھے گاڑیاں. تو اور ساتھ ساتھ اب یہ ہے کہ لفٹ ہو گئیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. تو ہمارے جسم کی جو ہے انرجی یوٹیلائز نہیں ہو رہی ہے، لوگ موٹے ہوتے جا رہے ہیں. اور سب سے اہم بات ہے کہ دماغ انڈر یوٹیلائز ہو رہا ہے. اب دماغ کو جس طرح کمپیوٹر کو استعمال نہ کرو تو سلیپنگ موڈ میں چلا جاتا ہے، اس طرح دماغ انڈر یوٹیلائزیشن کی وجہ سے ڈی جنریٹ ہو رہا ہے. کہتے ہیں نا یوز اٹ اور لوز اٹ. اس وقت سب سے اچھا دماغ جو ہے وہ سیاستدانوں کا یوز ہو رہا ہے. تو ہماری جو میموری ہے وہ اس پہ کتنا فرق پڑ رہا ہے چیزوں کو یاد نہ رکھنے پر، سارا کچھ ایپس پہ ریلائی کرنے پر، جس کی وجہ سے ہمارا دماغ جو ہے پیسو موڈ پہ چلا گیا. پہلے لوگ پہاڑے اور ٹیبلز یاد رکھتے تھے. اب یہ ہے کہ اگر کھانا بھی کھا رہے ہیں تو دماغ کو پتہ نہیں چل رہا کیا آ رہا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے بے ترتیب چیزیں ہو رہی ہیں. اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ راستہ کون سا ہے، ارد گرد کیا ہے. تو لہٰذا اس کی وجہ سے دماغ انڈر یوٹیلائز ہو رہا ہے. پہلے لوگ جو ہے ہمارے دماغ کی کیپیبلٹی اتنی زیادہ ہے، پہلے 10% لوگ استعمال کرتے تھے، اب شاید 1-2% استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سارا جو ہے گیجٹس پہ ریلائی کر رہے ہیں. ان پرنسپل اگر ہم میڈیکل سائنس کے مطابق بات کریں تو وہ کہتے ہیں اکثر لوگ کہ اگر آپ اپنے دماغ کو صحیح سے یوٹیلائز نہیں کرتے تو وہ شرنک ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل، ہمارا اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارا جو دماغ کا سینٹر ہے جو ریکارڈ کرتا ہے، جیسے ایک مسلس کو استعمال کریں تو بڑھ جائے گا، ہائپر ٹرافی ہوگی. نہیں استعمال کریں گے جھڑ جائے گا. تو اسی طرح سے ہمارے دماغ کی کیپیسٹی ہم جو ہے وہ استعمال نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شرنک ہوتا جا رہا ہے. جو ہائپو کیمپس ہمارا جو اسٹوریج سسٹم ہے وہ شرنک ہوتا جا رہا ہے. اور پہلے لوگ جو ہے 10 زبانیں یاد کرتے تھے، اب کہتے ہیں ضرورت کیا ہے، اب سب چیزیں جو ہے تو لہٰذا ٹرانسلیٹ کر لیں گے. ہاں، اور پہلے گاڑیوں کے نام، فون کے نام، سب چیزیں یاد ہوتی تھی. اب جو نئے نوجوانوں کو آپ کہیں چھوڑ دیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ گوگل میپ کے بغیر میں دوبارہ نہیں پہنچ سکتا، یوٹیلائز نہیں ہو رہے. انہی راستوں پہ جس پہ کئی بار گزر کے جا چکے. یہ جو الزائمر ہے یا ڈیمنشیا ہے، یہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے یا انہی وجوہات میں شامل ہے اس کے ہونے سے؟ دیکھیں، اگر دماغ کو یوٹیلائز نہ کیا جائے تو وہ جھڑنے لگتا ہے، اور وہ جس کی وجہ سے جو ہے اس کی جو گروتھ ہے وہ سلو ہونے لگتی ہے، اور پیسو موڈ میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایکٹیو موڈ میں نہ ہونے کی وجہ سے اس کی تمام صلاحیتیں، چاہے وہ یادداشت ہو، کنسنٹریشن ہو، اٹینشن ہو، سب کم ہو جاتی ہے، ڈپلیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہاں، اور پھر ہماری مسئلہ یہ ہے کہ ابھی نئے نوجوانوں میں اٹینشن اسپین اتنا کم ہو گیا ہے جلدی. پہلے ایک خط لوگ لکھتے تھے، 1 ہفتے بعد رزلٹ آتا تھا، جواب. اب جو ہے 3 منٹ سیکنڈ میں اگر جواب نہیں ہے SMS کا تو بے چینی شروع. اس کی وجہ سے دماغ جو ہے بے صبرا ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے انڈر یوٹیلائزیشن کی وجہ سے شرنک ہوتا جا رہا ہے. اور
جس کی وجہ سے ہماری دماغ کی جو کیپیبلٹی ہے یا جو کیپیسٹی ہے وہ خراب ہوتی پورا ہے. چین ریئیکشن بن رہا ہے, اسٹریس بڑھ رہا ہے لوگوں میں, اریٹیشن زیادہ بڑھ رہی ہے, اریٹیبلٹی بڑھ رہی ہے بہت زیادہ. یہی بات ہے جس کی وجہ سے دماغ کو مسلسل جو ہے اگر آپ استعمال نہیں کیے جائے اس کے اندر لچک نہیں آتی, اس کے اندر ایڈجسٹمنٹ کیپیبلٹی خراب ہو جاتی ہے. تو اگر ہم ایکسرسائز بھی نہیں کرتے, وقت پہ سوتے بھی نہیں, اور سب سے اہم بات ہے کہ آج کل اس کی وجہ سے جو اللہ کی بہترین نعمت ہے وہ نیند. وی آر یوزنگ یہ جو ہمارے واٹس ایپ کو استعمال کرتے ہیں ایٹ دی کاسٹ آف آور سلیپ, ریلز وغیرہ, اور جس کی وجہ سے جو ہے دماغ پہ اثر ہوتا ہے, اسٹریس بھی ہے, نیند بھی ٹھیک نہیں, کھانا بہتر. اچھا کھانا کھاتے ہوئے بھی وہ لگ رہا ہے اس میں یا تو موبائل میں لگا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے دماغ میں جو پہلے سینٹر تو ہے آپس میں گفت و شنید ہوتی تھی, پوری ایک فیملی بیٹھک ہوتی تھی, اب وہ کوالٹی ٹائم نہیں ملتا. ہاں, اب تو صرف بجلی جاتی ہے اور وائی فائی بند ہو جائے تو تب ایسا پھر ایسا لگ رہا ہے کہ بس دماغ بلینک ہو گیا. تو جس کی وجہ سے ہمیں یہ چاہیے کہ اس دماغ کو اپروپریٹلی استعمال کریں, اور موبائل کا استعمال اور دوسرے جو الیکٹرانک ہے اس کا استعمال ٹھیک ہے, لیکن ہر چیز ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو یہ بیماری. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی پریکٹس کے دوران, ظاہر ہے کہ جناح ہاسپٹل کراچی کے بڑے ہاسپٹلز میں ایک ہے, تو آپ کے پاس لوگ اس طریقے سے مسائل لے کے اس کے آتے تھے کہ اٹینشن نہیں ہے ہماری, یا ہم اس طریقے سے کریں, یا بھولنے کا مرض, اور جوان لوگوں میں یہ چیز ہوتی تھی؟ یہ ہے, لیکن چونکہ ہمارے یہاں جناح میں غریب طبقہ آتا ہے, ان میں اتنا پھر بھی نہیں ہے. خیر اب تو سب کے پاس موبائل آ گیا تو ہر کسی کے پاس, کہ لیکن یہ جو بہت ویل آف لوگ ہیں ان کی تو انڈر یوٹیلائز ہونے کی وجہ سے ان کی اٹینشن اسپین کم ہو گیا, اور پھر اس کی وجہ سے بے چینی شروع ہو گئی ہے. اور پھر میں ابھی حال ہی میں آیا ہوں, گیا تھا WHO کی طرف سے چائنا, وہاں پہ بچوں میں یہ اسکرین ایڈکشن اتنی زیادہ ہے, اور وارڈ کھول دیے انہوں نے اس کے لیے کہ نہیں اتنا ان کو جو ہے وہ پیچھے پڑے ہوتے ہیں, اور سب چیزوں کو ہٹا کے اور بار بار کرتے رہتے ہیں, کمپلشن ہے, اس کو روکا جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی یہ سلسلہ اب نوجوانوں میں چونکہ اس قدر دماغ کو یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا اور ہر چیز کا بے ترتیب استعمال ہے, تو ان کے دماغ کی کیپیبلٹی. لیکن ہمارا چیلنج یہ تھا کہ بچپن میں یہ چیز نہیں تھی. اب جو ہے وہ 6 مہینے کا بچہ یا 2 سال کا بچہ, اگر ان سے آپ مثال کے طور پر فون دینے کے بعد لیتے ہو تو ان کے اندر چڑچڑاپن ویزیبل ہوتا ہے اور وہ ایگریسو ہو جاتے ہیں. بالکل, اس میں یہ آگے جا کے کہاں تک بھئی آپ آسٹریلیا کی مثال دیکھ رہے ہیں, انہوں نے بین لگایا موبائل فون پہ. جاپان میں دیکھ لیں فزیکل ایکٹیویٹی, ٹیکنالوجی کے ساتھ تو ہم رہ رہے ہیں, اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. کس طرح ٹیکنالوجی کو بھی انکارپوریٹ کریں اور اپنی میموری کو بھی ایکٹیو رکھیں, اس کے لیے کیا کریں؟ اس کا حل یہ ہے کہ وقت پہ سونا, اٹھنا, ورزش, عبادت, کام, اور اپروپریٹ یوٹیلائزیشن آف گیجٹس. اگر ضرورت سے زیادہ دیکھیں فون جو ہے استعمال کمیونیکیشن کے لیے, لیکن نہیں ایسا تو نہیں ہو کہ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر اور دماغ کہیں اور چل رہا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, اب یہ ہے معاملہ ایک ایڈکشن کا ہے, جیسے نشہ ہے ویسے یہ ہے. اس نشے کی لت کو چھڑانے کے لیے ظاہر ہے کہ دماغ تیار نہیں ہوتا اتنی آسانی سے, تو میجرز کیا لیں, کس طریقے سے کوئی میڈیٹیٹ کریں, کیا کریں کہ ہم یہ کر سکیں؟ اس سے پہلے اس کو سنتے ہیں کہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے یہ موبائل کا استعمال ہے, لیکن یہ ضرورت سے زیادہ ہوگا. ایک وقت ہوگا کہ دماغ آپ کا سلیپنگ موڈ یا اس پہ چلا جائے گا, انڈر یوٹیلائزیشن کی وجہ سے پیسے استعمال نہیں ہوگا ایکٹیولی, تو پھر اس کی وجہ سے وہ جھڑتا چلے گا, ڈی جنریشن ہوگی, آگے چل کر آپ کو موٹاپے فلاں بہت چیزیں مسئلے. اور دماغ کی سکت, ویسے جو لوگ اپنا دماغ یوٹیلائز کرتے ہیں وہ اپنی سکت بڑھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر صدف یہ سوچ رہی ہیں, اور میرا بھی ایک ارادہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو کوئی لینگویج سیکھنے, اور کیا کر سکتے ہیں, اور کوئی بھی نئی چیز, کوئی بھی نہیں, مثال کے طور پر کھانا بنانا سیکھیں, آپ سپورٹس سیکھیں, نیا گیم سیکھیں, کہ اور اگر نہیں تو ریورس گنتی شروع کریں کہ دماغ کو کام کرنا پڑے کہ 199. اور پھر یہ ہے کہ ہم اگر نماز بھی پڑھتے ہیں تو نماز میں معنوں پہ غور کریں کہ الحمدللہ رب العالمین, سب تعریف ہے اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا رب ہے, بجائے یہ کہ یہاں زبانی چل رہا ہے اور دماغ کہیں اور چل رہا ہے. نماز بھی ہم اتنی وہاں پر بھی ارتکاز نہیں ہوتا. کنسنٹریشن کے ساتھ اس کو کہتے ہیں کہ مائنڈ فل ہو کے, یکسوئی کے ساتھ, ادھر ہی اٹینشن, انٹینشن اور ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے, نماز ہو چاہے کچھ بھی ہو, اس سے پھر دماغ کی صلاحیت بڑھتی ہے. اور ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا تھا بہت سارے لوگ بتا رہے تھے کچھ مینٹل ہیلتھ ایکسرسائز ہوتی ہیں آپ کی برین کے لیے, وہ ایسے تھا کہ آپ نے ٹیپ کرنا ہے اپنے تھم پہ اور کوارڈینیشن آپ کی ساتھ ہونی چاہیے ایک ساتھ, اور تیزی سے, جتنی تیزی سے کریں گے. اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ریبٹ ہے اور دس از اے گن, یو ہیو ٹو ڈو دیٹ, یو ہیو ٹو ڈو دیٹ, یو ہیو ٹو ڈو دیٹ. جتنا تیز کریں گے آپ کی جو کوارڈینیشن ہے, جو موٹر اسکلز ہے آپ کی برین کی, وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوگی. ایگزیکٹلی ایسی دماغ کو چیلنج کرنا ہے. نارمل میں آپ واک کر رہے ہیں لیکن ریورس میں واک کریں, دماغ کو کام کرنا پڑے گا, نئی چیز استعمال کرے گا,
تو دماغ میں مطلب جب میں ابھی تو نہیں ظاہر ہے کہ میں اسکپنگ کیا کرتا تھا, وہ کتنا دماغ کی کوآرڈینیشن کے لیے اچھا ہے. بہت یو ہیو ٹو میچ اٹ اینڈ یو ہیو ٹو ڈو اٹ. دیر آر سو مینی تھنگز. اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے دماغ کو بہتر بنانا ہے, اور دیٹ از ویری رائٹ. یہ اس میں یہ کہتا ہوں, مثال کے طور پر بیڈمنٹن یا فٹ بال باسکٹ بال کھیل رہے ہیں تو دماغ ہر پوزیشن پہ ایڈجسٹ کر لیتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی کوآرڈینیشن, آپ کی مثال کے طور پر میرے ذہن میں ہے کہ اگر بندہ روزانہ کلاس سے پہلے جو ہے وہ 5 منٹ بھی ایکسرسائز کر لے تو اس کی کنسنٹریشن اتنی اچھی ہو. ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے, یعنی کہ وہ جو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے کا میجر کرنے کا, وہ کیا میجر کرنے کے لیے اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ سیریبیلم جو ہمارا ہے نا, کہ جو کوآرڈینیشن کرتا ہے, اس میں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے بیلنس. اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر میں اپنے پاؤں پہ ایک ٹانگ اوپر کر کے کھڑا ہوں اور پھر دوسری ٹانگ پہ کھڑا ہوں, اگر میں کتنی دیر تک کھڑا رہ سکوں تو مینس کہ 30 سیکنڈ تک کوآرڈینیشن. ایون 30 to 40 سیکنڈ اگر بندہ کھڑا ہو سکے تو اس کے بعد ٹھیک ہے. ورنہ جنرلی یہ ہے کہ جو لوگ جن کی کوآرڈینیشن نہیں ہوتی, دماغ استعمال نہیں ہو رہا, گیم نہیں کھیلتے. اب ایک کھلاڑی ہے وہ گرتا ہے تو چوٹ نہیں لگتی, لیکن عام آدمی گرے گا تو چوٹ لگے گی. تو اس لیے دماغ کو ایڈجسٹمنٹ کرانے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے ایکسرسائز. اور میں یہ پڑھ رہی تھی کہ ریڈنگ اٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ جب آپ فکشن پڑھتے ہیں یا کوئی ریڈنگ کی کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کے امیجنیشن جو ہے وہ شارپ ہوتا ہے. آپ اپنے دماغ میں ان چیزوں کو امیجنیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹی وی پہ کچھ دیکھتے ہیں, موبائل پہ, وہ ایک پیسو ایکٹیویٹی. اور اس میں پھر یہی ہے کہ یکسوئی کے ساتھ میں تو نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ learning should be through fun, enjoyable activity. Yes. It should be considered as a blessing rather than burden. اسی طرح کام کو بھی عبادت سمجھ کر کریں آپ یکسوئی کے ساتھ. یہ سمجھیں کہ اس کی وجہ سے کسی کو فائدہ ہے تو یہ تھراپیوٹک ہوتا ہے. ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ اگر لوگ برتن دھوتے بھی یکسوئی کے ساتھ وہ جائیں, مائنڈ فل ہو جائیں, تو 38% ڈپریشن کم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم نے کورونا کے دوران ہم نے کہا کہ ہاتھ دھونے کا طریقہ یہ کہ آپ نیت کریں کہ صفائی نصف ایمان ہے اور اسراف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی استعمال کروں گا. یہ نہیں ہے کہ نل کھلا ہوا ہے. ہم نے اس میں سٹیپ ڈال دیے کہ جب آپ صابن لگائیں پانی بند کر دیں, ورنہ اتنے سارا پانی نکاسی سب خراب مصیبت ہوگی. تو اگر آپ ہاتھ دھوتے ہوئے بھی یا برتن دھوتے یا کھانا کھاتے ہوئے مائنڈ فل جائیں تو یہ تھراپیوٹک ہو جاتا ہے. انما الاعمال بالنیات, اور وہ تھراپیوٹک ہو جاتا ہے. مطلب بی پریزنٹ اینڈ بی مائنڈفل. اور وہ بالکل اسی یکسوئی کے ساتھ جس میں کہ آپ جو کھانا بھی کھا رہے ہیں کہ اللہ کی نعمت ہے, آرام آرام سے چبا کے کھائیں اور یہ سمجھیں کہ یہ اسراف نہیں. اور دماغ میں آنے والے تھاٹس جو ہوتے ہیں جو آپ کو بادر کرتے ہیں, اس دن ہمارے پاس ایک ENT اسپیشلسٹ آئے تھے تو ان سے بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کچھ فریکوینسیز ہوتی ہیں, اگر آپ ان کو سنیں, اور میں نے یہ سنا, تو وہ آپ کے دماغ کو جو ہے وہ سائلنٹ کر دیتے ہیں, ریلیکس کر دیتے ہیں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں. دماغ کا ہمارا جو رائٹ سائڈ ہے وہ میوزک کو اور ساتھ میں ہم قافیہ جملوں کو انٹرپریٹیشن کرتا ہے وہ. تو لہٰذا اس میں اگر ایسے لہر آ جائیں جیسے مثال کے الفا بیٹا یہ ویو جو ہیں اس کو آپ جنریٹ کریں تو دماغ کے اندر نئی صلاحیت آتی ہے کھوج لگانے کی, انوویشن کرنے کی. ایون کہ جو پزل سالو کرتے ہیں, گیمز کھیلتے ہیں, ان کی بھی مینٹل سکلز بڑی شارپ ہوتی ہیں. اینی تھنگ وچ چیلنج دا برین, وہ دیٹ از ویری یوزفل. چاہے آپ وہ اسپورٹس ہو, چاہے وہ گیم ہو, چاہے کچھ ہو. لیکن یہ لوگ سوچتے ہیں, ہم اس کو کہتے ہیں گیم کھیلو, گیم کھولتا ہے میں وہ والا موبائل ہو, وہ نہیں. حرکت میں برکت ہے, فزیکل ایکٹیویٹی والا حرکت میں برکت ہے. یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی. چلیں جی, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ سر اقبال آفریدی صاحب. سر اٹس آلویز اے پلیجر. آپ آتے رہا کریں. دیکھیں مجھے پہلے ہی پتا تھا, میں آپ کی میچنگ کا وہ پہن کے آیا تھا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تھینک یو فار یور ٹائم. اپنا اسی طرح سے خیال رکھیں. ہماری بھی کوشش ہوتی ہے ہم بھی سیکھیں, اور اگر ہمیں کچھ معلومات مل رہی ہیں تو اس سے آپ کو بھی اس نالج میں اضافہ کر سکیں. اور ٹھیک ہے موبائل یوز کریں لیکن ایک حد تک, ہر چیز کا ماڈریٹ استعمال کریں. بہت زیادہ استعمال تو نقصان دہ ہوتا ہے.